وہ روز اسی راستے سے جاتا تھا، لیکن اس رات اسے بہت زیادہ رونے کی آواز آ رہی تھی۔ اس بیچارے نے تو ادھر ادھر بہت دیکھا لیکن انہیں کوئی نظر نہیں آیا، اس لیے وہ گھر کے اندر داخل ہوا۔ پھر اسے اچانک خیال آیا، کیونکہ یہ رونے کی آواز اس کے گھر کے پیچھے سے آ رہی تھی۔ اس نے کھڑکی میں دیکھا تو اس نے دیکھا کہ ایک لڑکی جو دلہن کے روپ میں بیٹی ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک چراغ ہے اور وہ رو رہی ہے۔ وہ ان سے پوچھتا ہے کہ اے لڑکی، آدھی رات کو یہاں کیا کر رہی ہو اور کیوں رو رہی ہو، اور یہ کس قسم کے کپڑے آپ نے پہنے ہیں، یعنی کہ تم کسی شادی میں جا رہی ہو؟ وہ لڑکی ڈر جاتی ہے اور اچانک ادب کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوتی ہے، سلام کرتی ہے اور پھر بولتی ہے، میری شادی ہو رہی تھی لیکن اچانک دلہا غائب ہو گیا اور اس دنیا میں میرا کوئی نہیں ہے، اس لیے میں یہاں بیٹھی ہوں۔ اصل میں وہ ایک چڑیل ہوتی ہے، لیکن اس لڑکے کو کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ یہ لڑکا بھی اس دنیا میں اکیلا ہی رہتا ہے۔ وہ آ کے اپنے ساتھ ایک چراغ لا کے اسے وہاں سے لے جاتا ہے اپنے گھر، اور اسے بولتا ہے کہ آج کے بعد تم یہاں رہو، تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اسی طرح کچھ دن گزرنے کے بعد وہ لڑکا اس لڑکی سے شادی کر لیتا ہے، کیونکہ لوگ طرح طرح کی باتیں بنانے لگتے ہیں۔ اب یہ دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرنے لگتے ہیں۔ یہ لڑکا جب بھی کام سے آتا ہے تو یہ لڑکی گیٹ میں اس کا انتظار کرتی ہے۔ ان کی محبت عروج پر ہوتی ہے، بہت زیادہ ایک دوسرے کو چاہتے ہیں۔ یہ لڑکا بھی اس خوبصورت حسین لڑکی کو بہت چاہتا ہے، اسے یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ ایک چڑیل ہے، جبکہ لڑکی اس کی محبت میں دن بدن گرتی جا رہی ہوتی ہے، اور وہ بھی سوچتی ہے کہ اس کی دنیا یعنی جنات اور چڑیلوں کی دنیا میں بھی اسے اتنی محبت نہیں ملے گی جتنا انسانوں کی دنیا میں اسے مل رہا ہے۔ وہ اس کے ساتھ بہت خوش ہوتی ہے، سارا دن اس کا انتظار کرتی ہے، اور وہ لڑکا بھی اسے بہت چاہتا ہے۔ دونوں ساتھ میں کھانا کھاتے ہیں، کبھی بھی ایک دوسرے کے بغیر شام کا کھانا نہیں کھاتے، اور پھر شام کے بعد دونوں اکثر سیر و تفریح کے لیے باہر نکلتے ہیں۔ کبھی سمندر کے ساحل پہ جاتے ہیں تو کبھی باغیچوں میں جاتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت بھری باتیں کرتے ہیں، آنے والے مستقبل کا پلان کرتے ہیں۔ اسی طرح بہت ساری باتوں پہ ان دونوں کی ڈسکشن ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ میں محبت بھی۔ یہ لڑکا سوچتا ہے کہ اگر یہ مجھے نہ ملتی تو میں ادھورا رہتا، اور یہ لڑکی سوچتی ہے کہ کاش اس کو میری اصلیت کا پتہ نہ چل جائے ورنہ میں تو مر جاؤں گی۔ یعنی دونوں محبت میں پھنس چکے تھے ایک دوسرے کے، دونوں کے لیے ایک دوسرے کے بنا رہنا ناممکن ہو گیا تھا۔ اب آگے چل کر کہانی میں ٹویسٹ آنے والی ہے۔ ایک دن یہ دونوں چائے پی رہے ہوتے ہیں، تو جب یہ لڑکی شیشے کا گلاس اٹھا کے پانی پیتی ہے چائے سے پہلے، تو یہ لڑکا اس شیشے کے گلاس میں اس کا عکس دیکھتا ہے، جو کہ بہت ہارر اور بہت خوفناک ہوتا ہے۔ وہ ڈر جاتا ہے، لیکن یہ بات وہ اس سے نہیں کرتا، اور اسی طرح محبت میں کوئی کمی نہیں آنے دیتا۔ پھر ایک دن یہ لڑکی شیشے میں دیکھتی ہے تو شیشے میں اس کا چہرہ بہت مکروہ اور خوفناک ہوتا ہے۔ یہ بہت افسردہ ہوتی ہے، پریشان ہوتی ہے۔ یہ سوچتی ہے کہ کاش میں انسان ہوتی اور خوبصورت ہوتی، لیکن اسے پتہ نہیں ہوتا کہ پیچھے اس کا شوہر جو کہ کرسی پر بیٹھا تھا، شیشے میں اس نے اس کا مکروہ چہرہ دیکھ لیا تھا۔ یہ آرام سے جا کے اپنے کمرے میں سونے لگتی ہے اور سوچتی ہے کہ شکر ہے کہ میرے شوہر کو پتہ نہیں کہ میرا چہرہ کتنا مکروہ اور خطرناک ہے۔ یہ سو جاتی ہے، لیکن یہ نوجوان ساری رات سوچوں کی دنیا میں ڈوبا رہتا ہے، کیونکہ ایک مرتبہ تو اسے شک ہو جاتا ہے جب وہ گلاس میں اس کا شکل دیکھتا ہے، لیکن اب اسے یقین ہو گیا تھا جب میرر میں اس نے اپنی بیوی کا چہرہ دیکھا تھا۔ وہ کافی پریشان ہوتا ہے اور ساری رات سوچتا رہتا ہے کہ کیا کروں، اسے چھوڑوں، اگر چھوڑوں تو میں مر جاؤں گا، کیونکہ میں تو اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، یا اس کو بتاؤں کہ ہاں مجھے پتہ ہے کہ تم ایک نارمل انسان نہیں ہو، ایک چڑیل ہو۔ آخر کار وہ صبح اس کو بتا دیتا ہے کہ
ایک رنگ لا کے اس کے ہاتھ میں پہناتا ہے تو وہ ڈر جاتی ہے کہ یہ مجھے چھوڑنے کے لیے تو نہیں آیا، لیکن وہ اسے سمجھاتا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ تم ایک چڑیل ہو، لیکن پلیز تم مجھے چھوڑ کے مت جاؤ۔ یہ سن کر اس لڑکی کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی اور وہ رو رو کے اپنا برا حال کرتی اور اس کے قریب آ کے کہتی ہے میں کب سے سوچ رہی تھی کہ تمہیں اصلیت بتاؤں یا نہیں، لیکن تم بہت اچھے ہو۔ اور پھر وہ اس کے گھر کی مالکن بن جاتی ہے ساری زندگی کے لیے، اور دونوں ہنسی خوشی اپنی زندگی گزارتے ہیں۔